بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چاند دیر سے کیوں نظر آیا، اس پر کچھ انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں کما حقہ دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند جو ہے جہاں پہ دیکھا گیا وہاں اور لاہور کا ٹائم کا جو ہے وہ طلوع اور غروب کا 1 گھنٹے کا فرق ہے، 1 گھنٹے کا، کہ وہاں پر جو ہے جو یہ اپنا بلوچستان کا علاقہ گوادر کا علاقہ ہے، یہاں پر 1 گھنٹے بعد لاہور سے 1 گھنٹے بعد وہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ لاہور میں 1 گھنٹہ پہلے اگر سورج غروب ہو گیا ہے تو اور وہاں پہ اگر پاکستان کے ہی ایک حصے میں اگر سورج ابھی غروب نہیں ہوا تو چاند یہاں پہ تو لاہور میں کوئی نظر نہیں آ سکتا، لہٰذا 1 گھنٹے کا فرق تو یہ پڑا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہاں سے ان کو شہادتیں ملی، چونکہ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے یہ تو چل رہا تھا، اور جب ان کو وہاں سے شہادتیں ملی تو 1 گھنٹے کا یہ فرق ہوا۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ جس نے شہادت دی وہاں پر اس نے ان کے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا، یا ان لوگوں نے جب چاند دیکھا تو انہوں نے مرکزی کمیٹی سے رابطہ کیا، اور مرکزی کمیٹی نے پھر جو ہے اس پر جو ہے دیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ایک فون آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فوراً ہی انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کر دینا ہے۔ جو اس کے شرعی تقاضے ہوتے ہیں انہوں نے وہ شرعی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ شرعی تقاضے پورے کرنے کے بعد ان کی جو مشاورت ہوتی ہے اس میں 4 مسالک کے لوگ ہیں، فائنل مشاورت ہو جاتی ہے اور سب اس پر اوکے کر دیتے ہیں۔ وہاں کی جو شہادت ہے اس کو سب نے قبول کر لیا، فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ مفتی صاحب اناؤنس کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، تو اس لیے یہ کہنا جی کہ ان کو اتنی دیر سے چاند نظر آیا یا ایسے ہے یا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے دین کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ دنیا کے جو یہ ادھر ادھر کے فارغ یہود و نصارہ کے جو تلوے چاٹنے والے ہیں نا، ان لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک بڑے ہی جید عالم ہے، صاحب علم بھی ہے اور صاحب تقوی بھی ہے۔ عمل و تقوی کی دولت سے بھی اللہ نے ان کو نوازا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مولوی ہے، باعمل عالم دین ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو کسی بھی عالم دین کی اگر تو جان بوجھ کر توہین کرتا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور اس وجہ سے توہین کرتا ہے تو وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے اسلام سے، چونکہ یہ کفر ہے۔ عالم دین کی جان بوجھ کر توہین کرنا یہ کفر ہے، تو وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گا، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ جو مسلمان ہیں ان کو یہود و نصارہ کے جو ہے وہ ان گماشتوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، اور علماء کے خلاف ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اکثر یہ جو ڈبو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو اس کا علاج تو ایک ہی ہے، وہ اس کا وہ ویڈیو کلپ ہے نا جو وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا، اس میں مشاہد اللہ نے جو اس کے متعلق کمنٹس پاس کیے تھے نا، وہی اس کا بہترین جواب اور علاج ہے کہ یہ شخص ہے اسی لائق۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ مفتی منیب الرحمان سے کیوں یہ اتنا خیال رکھتا ہے، یہ بار بار بکواس کرتا رہتا ہے ان کے بارے میں اور حلال کمیٹی کے بارے میں، اور بار بار یہ کیوں کہتا ہے جبکہ وہ شخص کوئی مالی یا اور کسی طرح کی بھی سہولتیں حکومت سے تو کچھ بھی نہیں لے رہے، کوئی مراعات نہیں وہ لے رہے، یا ہو کہ گورنمنٹ ان کو کوئی منتھلی بیس پر اینول بیس پر ان کو جو ہے وہ کوئی پیسے پے کرتی ہو یا اور فیسلٹیز دی ہو تو تب تو بات کی جائے۔ تو ایسی بات نہیں، صرف ایک عہدہ ہے کہ وہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین۔ توجہ سے جو عام مسلمان ہیں میں ان کو مخاطب ہوں، وہ ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان ضائع کر لیں۔ میں ان کو سمجھا رہا ہوں عام مسلمانوں